محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ الصلاۃ والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اولادہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ثم الصلاۃ والسلام علی اباء الحسین و ابناء الحسین وجداء الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین و انصار الحسین و اعوان الحسین، ولعن اللہ تعالی علی اعداء الحسین۔ اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ ہم راکعون۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعائے خداوند متعال ولایت علی چینل کے توسل سے جہاں جہاں ولایت امیر المومنین کا یہ پیغام ان مجالس کی صورت میں جا رہا ہے، مولا اس سعی، اس کوشش، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ میرے آقا و مولا جناب سید انتصار شاہ صاحب کے، ان کے خانوادہ، دوست احباب، عزیز و اقربا کی یہ عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ میرا مولا جو ناظرین و سامعین ان مجالس کو ذوق و شوق کے ساتھ سماعت فرماتے ہیں، ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ الہی آمین۔ ہمیں معرفت محمد وآل محمد ولایت امیر المومنین کے ساتھ نصیب فرمائے۔ الہی آمین۔ سلسلہ گفتگو جو معرفت امام زمان سے چلتا ہوا آج ولایت معصومین میں داخل ہو رہا ہے، تو آج کی اس ابتدائی گفتگو میں ہم سب سے پہلے اس بات پہ غور کریں گے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ ولایت ہے کیا، ولایت کہتے کسے۔ کیا بات۔ ولایت صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ولایت ایک عہدہ ہے۔ جیسے خلافت، نبوت، رسالت اور امامت عہدے ہیں، ایسے ہی خدا نے ایک منصب اور ایک عہدہ ولایت کے نام سے مخصوص کیا ہے۔ بے شک۔ جیسا خدا زمین پہ انسانیت کے درمیان اپنا خلیفہ بناتا ہے، یا خدا بندوں کے درمیان اپنا پیغام بھیجنے کے لیے کسی نبی کو بھیجتا ہے، یا خدا اپنی گفتگو انسانیت تک پہنچانے کے لیے رسولوں کو بھیجتا ہے، ایسے ہی اللہ اپنے اختیارات زمانے کو منوانے کے لیے اپنے ولی کو بھیجتا ہے۔ کیا بات ہے، بہت خوب۔ نبوت، یہ لفظ نبی نبا سے نکلا ہے، نبا کہتے ہیں خبر دینے والے کو۔ رسول رسل سے ہے، بھیجا ہوا۔ خلیفہ بعد میں آ کے بیٹھنے والے کو کہتے ہیں، اور امام پیشوا کو کہتے ہیں۔ اور ولی جو ہے یہ قرآن میں 20 سے زائد معنوں میں آیا ہے، لیکن ولایت اللہ کا وہ عہدہ ہے کہ خدا نے باقی عہدے، خلافت، نبوت، رسالت اور امامت اللہ کے بنائے ہوئے عہدے ہیں، لیکن خداوند متعال نے پورے قرآن میں اپنے آپ کو خلیفہ نہیں کہا، نبی نہیں کہا، رسول نہیں کہا، امام نہیں کہا،
لیکن خدا نے اپنے آپ کو ولی کہا ہے، کیا بات ہے، کیا بات، کیونکہ خداوند متعال خالق انسان ہے، وہ فطرت انسانی سے خوب واقف تھا، وہ جانتا تھا کہ انسان نبوت پہ جھگڑا نہیں کریں گے، رسالت پہ بغض نہیں رکھیں گے، بحث ہوگی تو ولایت پہ بحث ہوگی۔ تو خداوند متعال نے ولایت کے عہدے میں اپنے آپ کو شریک کر لیا، اور قرآن میں یہ نص دے دی کہ ولایت صرف اللہ کے لیے مخصوص نہیں، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارا ولی ہے، اور وہ ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، بے شک لفظ ولی قرآن میں 20 سے زائد مرتبہ معنوں میں آیا ہے۔ ولی کے معنی جتنے بھی کرے، جتنے بھی معنی، کیونکہ ہر آیت کے ساتھ ولی کا معنی بدلتا ہے، لیکن قرآن میں لفظ ولی کو جس معنی کے ساتھ پڑھا جائے، اس سے پہلے ذہن میں ایک معیار اور ایک پیمانہ، جو ایک کسوٹی رکھنی پڑے گی، وہ یہ رکھنی پڑے گی کہ جس بھی معنی میں لفظ ولی کو ڈھالیں گے، لیکن ذہن میں یہ رکھیے گا یہ لفظ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا ہے۔ آہا، یعنی کہ ولایت وہ اختیار ہے جو اللہ سے شروع ہوتا ہے، خدا کا کام ہے، خدا ولی ہے۔ ولی کہتے ہیں اختیار کو، ولایت ایک اختیارات کا نام ہے، ولی اس اختیارات کو استعمال کرنے والے حاکم کا نام۔ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے، خدا کے پاس، خدا خالق کل ہے، خدا اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز کا مالک و خالق ہے، لیکن خدا اپنے اختیارات خود استعمال نہیں کرتا۔ خدا جسم میں نہیں ہے، خدا بدن میں نہیں ہے، بے شک وہ مالک ہے، وہ طاقت رکھتا ہے، لیکن وہ کمال ہے جو بدن کی صورت میں نہیں آتا۔ تو جس نقطۂ کمال اپنے اختیارات کو انسانیت تک اتارے، یا اپنے اختیارات کو کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچائے، ان اختیارات کو ولایت کہتے ہیں، اور جو ان اختیارات کو استعمال کرے اسے ولی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری یا خداوند متعال ان اختیارات کو مختلف جگہوں پہ مختلف انبیاء کو دیتا رہا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ نبی کے پاس اختیار تھا کہ حضرت موسیٰ دربار فرعون میں آئے۔ دربار فرعون کیونکہ جادوگروں کا دور تھا، فرعون کے دربار میں جادوگر بیٹھے ہوئے تھے۔ قرآن میں پوری کہانی، پورا قصہ درج ہے کہ جناب موسیٰ تبلیغ پروردگار کے لیے جب فرعون کے دربار میں پہنچتے ہیں، تو فرعون کے دربار میں بیٹھے ہوئے جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں پھینکی، اور وہ رسیاں سانپ بنی نہیں بلکہ سانپ نظر آنا شروع ہوئی۔ لوگوں کو سانپ نظر آ رہی تھی، موسیٰ کو رسیاں ہی نظر آ رہی تھی، لیکن خدا نے اپنے ولی کو یہ اختیار دیا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے عصا کو زمین پہ پھینکا۔ جو ہی عصا کا زمین پہ جانا تھا، عصا اژدہا کی صورت میں آ گیا، اور اژدہا کی صورت میں آ کے اس نے سانپوں کو نگلنا شروع کر دیا۔ اب وہ جو عصا سانپ بنا تھا، اس کا مطلب ہم یہ لے لیں کہ اس عصا کو سانپ بنانے میں اس سانپ کا خالق موسیٰ تھا۔ خالق بے شک اللہ تھا، اختیار موسیٰ نے استعمال کیا تھا، اس سے خلق کرنے والا اللہ تھا، لیکن اس اختیار کو موسیٰ نے استعمال کیا تھا۔ تو اس کا مطلب کہ ولی کے پاس طاقت ہوتی ہے کہ ولی کسی چیز کو اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے ساتھ اس کی حیت کو تبدیل بھی کر سکتا ہے، اس میں زندگی بھی دے سکتا ہے، اس کو روح بھی دے سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے امام نے دربار میں بیٹھے ہوئے قالین پہ بنے ہوئے شیر کی طرف اشارہ کیا تھا، اور شیر دھاڑتا ہوا باہر آ گیا۔ اگر موسیٰ نبی دربار فرعون میں اپنے عصا کو سانپ بنا سکتا ہے، تو حجت قالین میں شیر کی تصویر کو شیر بنا کے دنیا کو بتا سکتی ہے کہ موسیٰ کے پاس جزوی ولایت تھی، ہمارے پاس کلی ولایت۔ کیا بات ہے، بہت خوب، نعرہ حیدری یا جب ہم مسلمانان عالم سے پوچھتے ہیں کہ انبیاء کے پاس یہ جو معجزات تھے، یہ معجزات کس کے دیے ہوئے تھے، تو وہ کہتے ہیں یہ جتنے معجزات تھے یہ اللہ کے دیے ہوئے تھے۔ اللہ اپنے انبیاء کو جو اختیارات دیکھتا ہے اسے وقتی ولایت کہتے ہیں، جو خدا وہ اختیار دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عیسیٰ نے ٹھوکر کے ساتھ مردے کو زندہ کر دیا، سلیمان بن داؤد پرندوں کی بولیاں جانتے تھے، ہواؤں پہ حکمرانی کرتے تھے، آصف بن برخیہ جس کے پاس کتاب میں سے تھوڑا علم تھا، وہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس کو اٹھا لایا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے دیے ہوئے اختیارات ہیں جو اللہ کی حجتیں اور اللہ کے نمائندے استعمال کرتے ہیں۔ بے شک۔ اب آج اگر ہم کسی سے پوچھیں
کہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ اللہ وہ ولی ہے جو موت دیتا ہے، لیکن اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں تو روح قبض کرنے کے لیے اور موت دینے کے لیے اللہ اسرائیل کو بھیجتا ہے۔ تو جب خدا اسرائیل کو بھیجتا ہے تو پھر خدا نے قرآن میں کیوں کہا کہ موت میں دیتا ہوں؟ جب حکم پروردگار خدا دیتا ہے تو وہی لے کے جبریل کیوں آتا ہے؟ جب رازق اللہ ہے تو رزق میکائیل کیوں بانٹتا ہے؟ جب قیامت کا مالک اللہ ہے تو سور اسرافیل کیوں پھونکے گا؟ جب ہم جا کے سوالات کرتے ہیں تو ہمیں جو جواب ملتا ہے وہ جواب یہ ہے کہ بے شک رازق اللہ ہے، تقسیم میکائیل کرتا ہے، بے شک موت اللہ دیتا ہے، روح قبض اسرائیل کرتا ہے، بے شک قیامت کا مالک اللہ ہے، سور اسرافیل پھونکے گا، بے شک وہی کا مالک اللہ ہے، پیغام لے کے جبرائیل آتا ہے۔ تو خدا اگر اپنے فرشتوں کو اختیار دے سکتا ہے تو خدا حجت کو بھی اختیار دے سکتا ہے۔ اگر ملک الموت مار سکتا ہے، میکائیل رزق بانٹ سکتا ہے، تو وہ دیا ہوا اختیار اللہ کا ہے۔ اگر یہ فرشتے اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے رازق بھی ہو سکتے ہیں اور موت بھی دے سکتے ہیں، تو علی بھی ٹھوکر سے مردے زندہ کر سکتا ہے اور انگلی کے اشارے سے کائنات کو رزق بانٹ سکتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری! کیونکہ ولایت وہ تصرف ہے جو خدا عطا کرتا ہے۔ جیو علامہ جیو۔ خدا نے ولایت کے اختیارات قرآن میں متعدد جگہ پہ لکھے۔ خدا قرآن میں سب سے پہلے ولایت کا اختیار یہ لکھتا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ اللہ وہ ولی ہے جو موت دیتا ہے اور جو زندگی دیتا ہے، جو مار دے اسے ولی کہتے ہیں۔ اب قرآن میں جو ولی کی ایک صفت بیان کی ہے کہ ولی موت دیتا ہے، تو آئیے جا کے تاریخ سے پوچھیں کہ کیا یہ صفت علی میں موجود ہے؟ تو کتابوں نے ہمیں واقعہ بتایا کہ جب ایک جھوٹا جنازہ امیر المومنین کے سامنے رکھا گیا تو امیر المومنین نے نیت کرنے کے بعد کہا کہ اب یہ اصل میں مر چکا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا علی ابھی یہ تھوڑی دیر پہلے تو زندہ تھا۔ فرمایا اس لیے کہ تم ولی کا امتحان لینے کے لیے آئے ہو، جیسے اللہ جب چاہے موت دے سکتا ہے ایسے ہی علی بھی جب چاہے تو موت دے سکتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری! علی تو بات صرف اتنی ہے کہ ولایت اختیار کو کہتے ہیں۔ خدا قرآن میں کہتا ہے اللہ ولی، رسول ولی اور آئمہ اہل بیت ولی۔ بے شک اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ولایت تین جگہوں پہ تقسیم کی، ولایت ایک ہے، ولی تین ہے۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے اور آئمہ اہل بیت ولی ہے۔ جیسی ولایت اللہ کی ہے ویسی رسول کی ہے، ویسے ہی معصومین کی ہے۔ جیسے اختیارات اللہ رکھتا ہے ویسے رسول رکھتا ہے، ویسے ہی آئمہ رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو مذہب جعفریہ کی سب سے بڑی کتاب اصول کافی میں معصوم کی یہ حدیث درج ہے کہ معصوم نے فرمایا تھا ولایتنا ولایت اللہ، ہماری ولایت ہی اصل میں اللہ کی ولایت۔ کیا بات، بے شک، نو ڈاؤٹ۔ خدا تو زمین پہ نہیں آتا، خدا کے پاس تو بدن نہیں ہے، خدا تو بشر تک پہنچتا نہیں۔ تو خدا جب انسان تک آ نہیں سکتا اور انسان کو اپنے پاس بلا نہیں سکتا تو اللہ کا کام ہے ہدایت دینا، ہمارا کام ہے ہدایت لینا۔ خدا کا کام ہے رزق دینا، ہمارا کام ہے رزق مانگنا۔ خدا کا کام ہے حاجات کو قبول کرنا، ہمارا کام ہے دعائیں اللہ کی بارگاہ میں بھیجنا۔ نہ وہ آ سکتا ہے نہ ہم جا سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان میں ایسا وسیلہ ہونا چاہیے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ربط ہو، اور وہ وسیلہ ایسا ہونا چاہیے، اللہ رحمان ہے تو اس میں رحیم کی تجلی ہونی چاہیے، اللہ کریم ہے تو اس میں کرم کی تجلی ہونی چاہیے، اللہ عظیم ہے تو اس میں عظمت کی تجلی ہونی چاہیے، اللہ تعریف چاہتا ہے تو اس میں حمد کی تجلی ہونی چاہیے، اللہ حسین ہے تو اس میں حسن کی تجلی ہونی چاہیے، اللہ سجدہ کروانا چاہتا ہے تو اس میں سجدے کی تجلی ہونی چاہیے۔ جو خدا ہوگا وہی مظہر اس کا ولی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات کی مکمل صفات کو زمین تک پہنچانے والے مظہر کو ولی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے علامہ، کیا بات ہے، نعرہ حیدری!
بہت اللہ عین ذات ہے. کیا بات. ہاں رحم کرنا رحمان یہ اللہ کی ذات نہیں, یہ اللہ کی صفت. صفت ہمیشہ موصوف سے جدا ہوتی. میں ذاکر شبیر ہوں تو ذاکر یا ذکر کرنا میری صفت ہے. صفت موصوف سے جدا ہوتی ہے, صفت موصوف سے الگ ہوتی ہے. وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ رازق ہے, وہ خالق ہے. یہ ساری صفات ہے. اس صفات کو ہم تک کیسے پہنچایا جائے, کیسے پتا چلے کہ وہ کیسا رازق ہے, وہ کیسا مالک ہے, وہ کیسے خلق کرتا ہے, وہ کیسے موت دیتا ہے. تو جو عالم انسانیت میں اور کائنات میں اللہ کی صفات اپنے عمل سے ثابت کرے اسے ولی کہتے ہیں. کیا بات ہے علامہ, کیا بات ہے. جیو جیو. مردے کو زندہ کر کے بتائے کہ وہ موت کیسے دیتا ہے, جو بے اولاد کو بیٹے دے کے بتائے کہ وہ اولاد کیسے دیتا ہے. تو ولی جو اختیارات استعمال کرتا ہے وہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے جو اس کے پاس ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم کہیں کہ ولی کیا کیا کر سکتا ہے تو جملہ بہت بہتر آپ کی سماعت کو ہدیہ کرنے لگاؤں کہ اگر کوئی پوچھے کہ ولی کیا کیا کر سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے جو خدا کر سکتا ہے وہ ولی کر سکتا ہے. کیا بات ہے علامہ, کیا بات ہے. نعرہ حیدری. کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کی ولایت اور ہو اور ولی کی ولایت اور ہو. ولی اصل میں اللہ ہی کی تجلی ہے. ولی اصل میں اللہ ہی کے اختیارات کا مظہر ہے. اور آسان کرتے ہیں کہ کسی بھی صفت کو ظاہر کرنے کے لیے کوئی تجلی چاہیے. بے شک ایسے ہی. اگر کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے تو اسے اپنی صفت کے اظہار کے لیے عمل چاہیے. تو خدا اپنی صفات کا مظہر بنا کے جسے بھیجتا ہے اسے ولی کہتے ہیں. اور خدا جب ولی کو بھیجتا ہے تو خدا اپنے تمام اختیارات کا مالک بنا کے ولی کو بھیجتا ہے. اس لیے خدا نے ہر نبی کو جزوی ولایت دی, اختیار دیا. جناب عیسیٰ نبی تھے, ید بیضا تھا ان کے پاس, کوڑی کو شفا دے دیتے تھے, مردے کو زندگی دے دیتے تھے. ایک شخص جناب عیسیٰ کے پاس آیا اور اس نے آ کے کہا اے اللہ کا نبی میری آنکھیں نابینا ہیں تو آپ مجھے بینائی دیں. جناب عیسیٰ نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا, اس کو بینائی نہ ملی. جناب عیسیٰ نے کہا میرے مالک اختیار واپس ہو گیا. فرمایا اختیار واپس نہیں ہوا, یہ بندہ بنی اسرائیل کا نہیں, قوم کا نبی ہے. ہر ایک نبی قبیلے یا قوم کا نبی تھا. جناب ابراہیم کے لیے خدا نے کہا انی جاعلک للناس اماما. ابراہیم ہم نے انسانوں کا امام بنایا تھا. ابراہیم کے اختیارات انسانوں تک, نبیوں کے اختیارات قوموں تک, نبیوں کے اختیارات قبیلوں تک. لیکن اللہ نے جن کی ولایت کا تذکرہ کیا وہ قوم اور قبیلے کے پابند نہیں, جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے. کیا بات, بہت وہاں وہاں ان کی بادشاہی. بے شک. ایک شخص نے مولا امام حسن سے آ کے سوال کیا تھا کہ مولا امیر المومنین کو دنیا سے گئے ہوئے مدت ہو چکی تھی اور اس نے آ کے سوال کیا کہ میں علی کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ علی کیسے ہیں. مولا حسن نے مسکرا کے فرمایا تم مجھے دیکھ ہو بہو ایسے تھے. کیا بات ہے. اس نے کہا بے شک آپ بھی علی ہیں, آپ بھی وقت کے محمد ہیں, لیکن میں وہی علی دیکھنا چاہتا ہوں جو علی تھے. اتنا کہنا تھا, وہ علی دیکھنا نہیں, وہ امیر المومنین کی زیارت کا اتنا شائق نہیں تھا. وہ اختیارات امام حسن کو دیکھنا چاہتا تھا.
मौला इमाम हसन ने उसका हाथ पकड़ा, अपने घर के दरवाजे पे गए, पर्दा ततहीर को उठाया तो सेहन में देखा कि सेहन में तख्त था और तख्त पे बैठ के अमीर अल मोमिनीन अपने अहकामात को सादर फरमा रहे थे। उसने मौला हसन की तरफ देखेगा, ये आपके बाबा अली हैं, तो आपने मुझे इनकी जियारत कैसे फरमा दी? तो मौला हसन देखे कहते मैं इस दौर का वली हूं और अल्लाह वली को इख्तियार देता है कि जिसे मेराज में खफी रखता है उसे मैं जब चाहूं जली कर सकता हूं। क्या बात है, क्या बात है। नारायण हैदरी या अली हक। बहुत खूब किबला, माशाअल्लाह। वली के पास इख्तियार होता है, विलायत के पास ये इख्तियार होता है कि अल्लाह का वली उन इख्तियारात का मजहर होता है। अल्लाह के वली के पास उन इख्तियारात पे मुकम्मल ताकत और मुकम्मल कुदरत होती है। और खुदा ने कुरान में जैसे अपनी विलायत का जिक्र किया वैसे रसूल की विलायत का जिक्र किया और आगे नाम नहीं लिया लेकिन निशानी बता दी कि हालत रकू में ज़कात देने वाले और मजहब इस्लाम में सिवाय अमीर अल मोमिनीन के हालत रकू में ज़कात देने वाला कोई। बेशक मौजू मेरा विलायत है और इंशाअल्लाह आने वाली मजालिस में हम विलायत ही पे बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ कि अमीर अल मोमिनीन के लिए ये कहा जाता है कि अमीर अल मोमिनीन ने अंगूठी हालत रकू में ज़कात में दी थी। अमीर अल मोमिनीन ने वो अंगूठी सदके में नहीं दी, अली ने वो अंगूठी खैरात में नहीं दी, ज़कात में दी है। ज़कात का मुकम्मल निसाब होता है कि अपने माल का कितना हिस्सा ज़कात दी जाती है। और जो मौला अली के हाथ में अंगूश्तरी थी, ये वही अंगूश्तरी थी जो सुलेमान बिन दाऊद अपने हाथ में पहना करते थे। जब कुरान से पूछा कि सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी की कीमत क्या थी, तो कुरान ने हमें बताया कि सुलेमान बिन दाऊद की मुकम्मल सल्तनत हमने उसकी अंगूठी में बंद की थी। सुलेमान बिन दाऊद अपनी अंगूठी को पहनते थे, हुकूमत शुरू हो जाती थी, अंगूठी को उतारते थे, हुकूमत खत्म हो जाती थी। खुदावंद मुताल कुरान में फरमाता है कि सुलेमान की मुकम्मल सल्तनत, मुकम्मल शाही हमने उसकी अंगूश्तरी में बंद कर दी थी। तो आइए कुरान से पूछते हैं कि सुलेमान के इख्तियारात क्या थे, सुलेमान की सल्तनत का रकबा क्या था। क्या सुलेमान एक शहर के नबी थे, क्या कबीले के नबी थे, क्या मौजा के नबी थे, क्या बस्ती के नबी थे, क्या एक शहर तक उनकी नबूवत थी? लेकिन कुरान ने सुलेमान नबी के इख्तियारात बताए कि सुलेमान अल्लाह का वो नबी था कि उसके पास ये इख्तियारात थे। ये बादलों को चलने का हुक्म देता था, हवाओं को अपनी उंगली के इशारे से चलाता था, परिंदों की बोलियां जानता था, जिन्नात इसके पास अपनी फरियादें लेके आते थे, मलाइका इसके तख्त को अपने कांधों पे उठाते थे, ये जानवरों की बोलियां समझ लेता था, ये कायनात के जर्रे जर्रे को देख लेता था। कायनात की कोई मखलूक ऐसी नहीं थी जिसमें सुलेमान की बादशाही नहीं थी। और जहां जहां सुलेमान की बादशाहत थी वो तमाम बादशाह सुलेमान की अंगुश्तरी में बंद थी। वही अंगुश्तरी अली इब्ने अबी तालिब के हाथ में गई। हाल तेरकूत में अली इब्ने अबी तालिब ने वही अंगुश्तरी ज़कात में दे दी। और ज़कात होती है अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा अल्लाह की राह में दे देना। अब अली की विलायत में और सुलेमान की विलायत में इतना फर्क है, सुलेमान जिसे पहन के हुकूमत करता था, अली उसे पहन के ज़कात देता है। क्या बात है लावा, नारायण हैदरी अली हक। सुलेमान बिन दाऊद के पास हुकूमत थी, लेकिन सुलेमान बिन दाऊद की हुकूमत अली के इख्तियारात और अली की हुकूमत के सामने क्या। लिहाजा विलायत उस इख्तियार को कहते हैं जो अल्लाह अपने वली को देता है। और वली के इख्तियारात में बहस इसलिए हो सकती कि वो अल्लाह के इख्तियारात का मजहर व मालिक होता है। खुदा जहां जहां कुरान में अपने इख्तियारात की बात कर रहा है, खुदा कुरान में कहता है कि जिंदगी मैं देता हूं, मौत मैं देता हूं, रिस्क मैं देता हूं, लेकिन खुदा ने इन तमाम कामों के लिए मलाइका और फरिश्तों को मुकर्रर किया। ऐसे ही सूरज को मैं तलू करता हूं, लेकिन फरिश्ता है जिसके हाथ में सूरज की डोरियां हैं और सूरज की जंजीरें। कायनात के तमाम अमूर और तमाम निजाम जो चल रहे हैं, एक कायदे और कानून के तहत खुदा ने उस हर एक
चीज पे एक एक मुदब्बिर को मुअय्यन किया हुआ है जो उस निजाम को चला रहा है। सूरज का अपने वक्त पे तलू हो जाना और चांद का अपने वक्त पे गरूब हो जाना, हवाओं का अपने वक्त पे चलना, बारिश का अपने वक्त पे बरसना, जमीन का अपने वक्त में अपने सीने में से पौधे को निकालना, ये तमाम चीजें जो एक निजाम के तहत चल रही हैं, इन पे एक एक चीज पे एक एक मुनज़्ज़म मौजूद है। और जो मुनज़्ज़म है वो अल्लाह के फरिश्ते हैं, और जो जितने अल्लाह के फरिश्ते हैं वो अल्लाह के सबब हैं, यानी कि वो अल्लाह के दिए हुए इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई बहस नहीं है, इसमें कोई जंगो जदाल नहीं है, इसमें कोई मुनाजरा या मुबासा नहीं हो सकता। ये सब मानते हैं जिब्राइल के पास अल्लाह का इख्तियार है, नेकाईल के पास अल्लाह का इख्तियार है, इसराफील के पास अल्लाह का इख्तियार है, इजराइल के पास अल्लाह का इख्तियार है। इन तमाम मलाइका के पास जितने इख्तियारात हैं वो अल्लाह के दिए हुए हैं। और कौन से इख्तियार है इनके पास? छोटे मोटे इख्तियार नहीं है, आम इख्तियार नहीं है। इनके इख्तियारात क्या है? कोई वही सुनाता है, कोई मौत देता है, कोई रिस्क बांटता है, कोई सूरज को तलू करता है, कोई हवाओं को चलाता है, कोई बारिश को बरसाता है, कोई क़यामत का ऐलान करेगा। यानी इतने बड़े बड़े इख्तियारात के मालिक अल्लाह ने जिन मलाइका को बनाया हुआ है। अब आओ मैं आपको बताऊं कि विलायत मासूमीन क्या है, विलायत आइमा क्या है, विलायत अहले बैत क्या है। जिब्राइल के पास इख्तियार है वही लेके आने का, नेकाईल के पास इख्तियार है रिस्क बांटने का, इजराइल के पास इख्तियार है रूहों को कब्ज करने का, इसराफील के पास इख्तियार है सूर फूंकने का। और जो इतने इख्तियारात रखते हैं, अब है विलायत मासूमीन। वो अली के दरवाजे पे कभी दर्जी बन के आते हैं, कभी भिखारी बन के आते हैं, कभी फकीर बन के आते हैं, और दुनिया को ये बताते हैं कि हम जिनसे ये इख्तियारात ले रहे हैं हम जुज़वी मुख्तार हैं, ये कुल्लो मुख्तार। क्या बात है लामा, नारे हैदरी या अली हक, क्या बात है जियो लामा, बहुत खूब। विलायत मासूमीन असल में अल्लाह की विलायत को तस्लीम करने का नाम। बेशक जिसने इमाम की विलायत को माना, असल में उसने इमाम को नहीं, उसने अल्लाह के दिए हुए इख्तियार को माना। अगर मुझे प्यास लगी है तो मेरी कैफियत बदलेगी कि मुझे प्यास है, तो मेरा दिमाग जो है वो फैसला करेगा कि मुझे पानी पीना चाहिए। तो पानी पीने के लिए कैफियत दिल ने महसूस की, दिल का पैगाम दिमाग को गया, दिमाग ने मेरे हाथ को हुक्म दिया कि वह पानी का गिलास पकड़े और मेरे होंठों तक लेके। इसका मतलब है कि प्यास मेरे हलक को थी, हुक्म दिमाग ने दिया, वसीला हाथ बना। फिर मिसाल समझिए, प्यास हलक को थी, हुक्म दिमाग ने दिया, वसीला हाथ बना। अब इसी मिसाल से मैं बात को खोल सकता हूं कि इंसानियत को जरूरत हदायत की इंसानियत को थी, हुक्म अल्लाह ने किया, वसीला आले मोहम्मद बन। क्या बात है, नारा हैदरी या अली, नारा हैदरी या अली, या अली या अली या अली। जैसे आप बगैर हाथ की हरकत के पानी नहीं पी सकते, वैसे ही बगैर आले मोहम्मद के इख्तियारात को तस्लीम किए आप खुदा की नेमतों को हासिल नहीं कर सकते। बेशक इनके इख्तियारात को मानना पड़ेगा, और ये इख्तियारात अल्लाह ने इन्हें अता फरमाए। विलायत अल्लाह के लिए है, उसके रसूल के लिए है और उनके लिए है। और बाकायदा जो विलायत है, इन इख्तियारात को मनवाना, इन इख्तियारात को तस्लीम करवाना। खुद खुम्मे गदीर में रिसालत बाब ने वाज़े तौर पे अली की मौलायत यानी कि विलायत अमीरुल मोमिनीन का ऐलान, बेशक, और ऐलान करने से पहले कहा अल्लाह मौलाया, अल्लाह मेरा मौला है, अना मौलाकुम, मैं तुम्हारा मौला हूं, और जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला, अली मौला, अली मौला। और ये बात जुबान से नहीं की,
ہاتھ پکڑ کے بلند کر کے دکھایا، آہا، اور یہ کہہ دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل علیک، اے رسول پہنچا وہ جو ہم نے تم پہ نازل کیا۔ آہا، یہ جو پیغام ولایت امیر المومنین تھا، یہ حکم پروردگار، بے شک، اور خدا قرآن میں جب بھی بات ہوتی ہے تو خدا نے، جب حضرت آدم کی بات ہوئی تھی تو خدا نے حضرت آدم کے تذکرے میں ایک آیت کا یہاں میں حوالہ دیتا ہوں ولایت معصومین کے عنوان کے تحت، کہ خدا نے جب حضرت آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا تھا تو ابلیس نے یہ کہہ کے انکار کیا تھا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا۔ تو خداوند متعال نے ابلیس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے کے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ آہا، تو خداوند متعال نے سجدہ آدم کے وقت ابلیس سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تجھے کس نے منع کیا اسے سجدہ کرنے سے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ آہا، ہاتھوں کا ذکر اللہ نے، ہاتھوں سے بنایا۔ میرے اللہ، آپ نے پورے قرآن میں بہت جگہوں پہ کہا ہے کہ میں نے سورج بنایا، میں نے چاند بنایا، میں نے ستاروں کو بنایا، میں نے زمین کو بنایا، میں نے آسمان کو خلق کیا، میں نے ہواؤں کو خلق کیا، میں نے بحر کو خلق کیا، میں نے سمندر کو خلق کیا، میں ملائکہ کا خالق ہوں۔ لیکن آپ نے پورے قرآن میں کہیں بھی اپنے ہاتھوں کا ذکر نہیں کیا۔ خلق الشمس، خلق القمر، خلق البحار، خلق النجوم، آپ نے جہاں بات ہوئی تو آپ نے صرف اتنا کہا میں نے خلق کیا، میں نے خلق کیا، میں نے خلق کیا۔ کہیں آپ نے کہا میں نے ارادے سے بنایا، کہیں آپ نے کہا میں نے مشیت سے بنایا، کہیں آپ نے کہا میں نے چاہت سے بنایا، کہیں آپ نے کہا کہ میں تو صرف کہتا ہوں اور وہ ہو جاتا ہے۔ میرے مالک، آپ نے قرآن میں کبھی نہیں کہا کہ میں نے سورج کو ہاتھوں سے بنایا، زمین کو ہاتھوں سے بنایا، آسمان کو ہاتھوں سے بلند کیا، ہواؤں کو ہاتھوں سے چلایا، سمندر کو ہاتھوں سے روا کیا۔ آپ نے پورے قرآن میں کہیں بھی ہاتھوں کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن جب تذکرہ آدم آیا تو آپ نے وہاں صاف اور واضح کہہ دیا کہ میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے۔ میرے مالک یہاں بھی کہہ دیتا میں نے اسے قدرت سے بنایا ہے، میں نے مشیت سے بنایا ہے، میں نے ارادے سے بنایا ہے، میں نے چاہت سے بنایا ہے، تو یہاں ہاتھوں کا لفظ کیوں آیا؟ خدا نے کہا اس لیے کہ میں نے قرآن میں کہہ دیا تھا میرا جسم نہیں ہے، میرا بدن نہیں ہے، لیکن یہاں میں نے ہاتھوں کا تذکرہ کیا تاکہ انسانیت کی آنکھیں کھلی رہیں کہ اللہ کے ہاتھ کون سے ہیں۔ جو ہی وہ خلافت کا ذکر کریں گے انہیں ہاتھ یاد آئیں گے، جب وہ خلافت کی بات کریں گے تو انہیں ہاتھ ذہن میں آئیں گے۔ تو اس لیے خدا نے غم غدیر پہ رسول سے کہا کہ علی کی ولایت زبان سے نہ پہنچانا، ہاتھوں سے علی کی ولایت کا اعلان کر، تاکہ میں دنیا کو بتاؤں خلیفہ جب بھی بنتا ہے باتوں سے نہیں بنتا، ہاتھوں سے بنتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی، یا علی، مدد حق حیدر، جیو نا تو سامعین گرامی قدر، آہا، آج اس موضوع کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ شاید ولایت خدا نہ خواستہ خدا کے اختیارات کو نہ ماننے کا نام ہے۔ ولایت اصل میں اختیارات پروردگار کو ماننے کا نام۔ بے شک، بے شک، خدا جسے ولی بناتا ہے وہ ولی کامل ہوتا ہے، اور اس ولی کامل کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہاں اپنا ارادہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے ارادے کے تحت کام کرتا ہے۔ کیا بات، کیا بات، یہی وجہ ہے کہ آج لوگ جب سوال کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے یہ کیوں نہیں کیا، امیر المومنین نے یہ اس دور میں یہ فیصلہ کیوں نہ کیا، تو اصل میں امیر المومنین کا ارادہ امیر المومنین کا ارادہ نہیں، ان کا ارادہ اصل میں اللہ کا ارادہ ہے۔ کیا بات، بے شک، مشیت پروردگار ہے۔ ولی کے پاس جو ولی کامل ہوتا ہے وہ توحید کی تجلی ہوتی ہے، وہ اللہ کے صفات کا مظہر ہوتا ہے۔ بے شک، بے شک، جہاں خدا نے لفظ ولی استعمال کیا وہاں خدا نے 7 صفت بیان کی کہ ولی کیا کرتا ہے، جیسا کہ میں نے یہ آیت پڑھی کہ خدا کہتا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو موت دیتا ہے۔ اللہ وہ ولی ہے
جو موت بھی دیتا ہے جو زندہ بھی کرتا ہے, جو زندہ کرے وہ بھی ولی, جو موت دے وہ بھی کرے, جو مردوں کو زندہ کرے وہ ولی ہے. بے تو شک اللہ نے یہ اختیار پڑھا ہے, خدا نے کہا کہ ولی مردوں کو زندہ کرتا ہے. تو آئے علماء کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھئے کہ کیا علی نے مردوں کو زندہ نہیں کیا؟ بے شک. ایک قبرستان میں کمبر کے ساتھ جا کے ایک پرانی سی قبر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتا قم بإذنی, اٹھ میرے حکم سے. مردہ کفن سمیت باہر آیا اور علی کا چہرہ دیکھ کر کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ, اے اللہ کے ولی تجھ پہ میرا سلام. سبحان اللہ. جی ولایت کیا ہے؟ ولایت ان کے اختیارات کو تسلیم کرنا. یہی تو مسئلہ ہے کہ جب میرے 8ویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد نیشاپور کے رستے سے توس آ رہے ہیں, تو 15,000 محدثین نے امام علی ابن موسیٰ رضا کو روکا, اور روکے کا فرزند رسول کوئی ایک حدیث تو بیان. فرزند رسول نے اپنی سواری کو روکا اور حدیث شروع کی, لا الہ الا اللہ حسن. لا الہ ایک قلعہ ہے, فمن داخل حسنی امن عذابی, جو اس قلعے میں داخل ہو گیا اسے نجات مل گئی. اور یہ بات کہنے کے بعد امام نے فرمایا اس قلعے میں داخل ہونے کی چند شرطیں ہیں, اور ان میں سے ایک شرط میں ہوں. کیا بات ہے, نعرہ حیدری یا ان کی ولایت مستحب یا واجب نہیں, توحید کی شرط ہے. کیا بات. شرط کے لیے میں انتصار شاہ صاحب سے کہوں کہ وہ کہیں کہ آپ نے مجلس پڑھنی ہے, تو میں کہوں گی شاہ صاحب میری ایک شرط ہے کہ میں اتنے بجے پڑھوں گا. اس کا مطلب ہے کہ اگر میں نے یہ کہا ہے کہ شرط ہے تو شرط لازم اور ملزوم ہے. جملہ کسی مولانا کا نہیں ہے, جملہ کسی شاعر کا نہیں ہے, جملہ میرے امام کا ہے. امام فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی شرط ہیں. بے شک اللہ نے ہمیں شرط بنایا ہے کہ پہلے انہیں مانو گے تو مجھے مانو گے. بے شک, نو ڈاؤٹ. ہم آل محمد اللہ کی شرط ہیں. بہت خوب. تو جیسے شرط کے ساتھ عمل لازم اور ملزوم ہو جاتا ہے, اس لیے لا الہ کی شرط ہے کہ جب تک علی ولی اللہ نہ پڑھا جائے تو لا الہ فائدہ نہیں دے گا. کیا بات ہے, کیا بات ہے, نعرہ حیدری لا الہ فائدہ دے گا تو اس وجہ سے دے گا کہ آپ کے پاس علی ولی اللہ ہے. آپ نے ولایت علی کے اختیار کو تسلیم کیا تو آپ نے رسول کے اختیار کو تسلیم کیا, آپ نے رسول کے اختیار کو مانا تو آپ نے اللہ کے اختیار کو مانا. ان تینوں ولیوں میں سے آپ کسی ایک ولی کی ولایت کو بھولیں گے تو باقی دو کی ولایت بھی کوئی فائدہ نہیں. آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور محمد رسول اللہ پڑھیں اور علی ولی اللہ نہ پڑھیں تو دو ولایتیں فائدہ نہیں دیں گی. آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں, علی ولی اللہ پڑھیں, محمد رسول اللہ نہ پڑھیں تو پھر دونوں ولایتیں فائدہ نہیں دیں گی. آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں, محمد رسول اللہ پڑھیں, علی ولی اللہ نہ پڑھیں تو پھر بھی ولایتیں فائدہ نہیں دیں گی. ولایتیں تینوں ولایتیں نہیں ہیں, ولی تین ہیں, ولایت ایک. کیا بات ہے قبلہ, ماشاء اللہ. اللہ کو مانا اس نے علی کو مانا, جس نے رسول کی ولایت کو مانا اس نے علی کی ولایت کو مانا, جس نے علی کی ولایت کو مانا اس نے اللہ اور رسول کی ولایت کو مانا, جس نے رسول کی ولایت کو مانا اس نے اللہ اور علی کی ولایت کو مانا, کیونکہ ولایت ایک ہے اور ولی تین. پہلا ولی اللہ, دوسرا ولی رسول, تیسرا ولی علی. پہلا ہے ولایت کا خالق, دوسرا ہے ولایت پہنچانے والا, تیسرا ہے ولایت کو نافذ کرنے والا. کیا بات ہے, بہت خوب. آسان کروں, آسان کرتے ہیں. اللہ دعویٰ کرتا ہے, رسول دلیل بتاتا ہے, امام ثبوت دیتا ہے. بہت خوب. لفظ آپ نے پھر دوبارہ سنیے گا, دعویٰ, دلیل, ثبوت. آپ کسی عدالت میں جاتے ہیں, آپ جا کے دعویٰ کرتے ہیں کہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ جائیداد میری ہے. دعویٰ ناقص ہے جب تک دلیل نہ ہو. آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے دعویٰ کیا کہ یہ جائیداد, یہ دکان, یہ مکان, یہ بلڈنگ, یہ گھر آپ کا ہے, دلیل.
اب آپ دلیل دیں گے کہ اس وجہ سے ہے کہ میں اپنے آباء و اجداد کے ساتھ اس گھر میں پچھلے 50 سال سے رہ رہا ہوں. دلیل دے دی کہ میرا رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں مالک ہوں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے دعویٰ بھی کر دیا، دلیل بھی دے دی. اب آپ سے اہم سوال کیا جائے گا کہ آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے تو دیں. آپ کاغذات دکھاتے اور کہتے ہیں یہ ثبوت ہے. اب آپ مجھے بول کے بتائیے گا اگر ثبوت نہ ہوتا دعویٰ بھی ادھورا، دلیل بھی ادھورا. دعوے کو بھی ثابت کرتا ہے، دلیل کو بھی ثابت کرتا ہے. اس سے بہتر آج کی حد تک میں مثال نہیں دے سکتا تھا. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ دلیل ہے، علی ولی اللہ اس کا ثبوت ہے. نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، یا علی، یا علی مدد ہے. جیو علامہ جیو، بہت خوب. لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے، محمد رسول اللہ دلیل ہے، علی ولی اللہ ثبوت ہے. جیسے بغیر ثبوت کے دعویٰ اور دلیل ادھوری رہے گی، ایسے بغیر علی ولی اللہ کے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ادھورا رہے گا. بے شک بے شک. اب آپ اگر سوال کریں گے تو یہ تو آپ شیعہ ہیں، علی سے محبت کرتے تو آپ نے جملہ کہہ دیا. نہیں، لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے. خدا نے کہا میں موت دیتا ہوں. دنیا کو کیسے پتا تھا کہ کون موت دیتا ہے؟ رسول نے دلیل دی کہ یہ آیت دلیل ہے کہ وہ موت دیتا ہے. لوگوں نے کہا اس نے دعویٰ کر دیا، آپ نے دلیل دے دی، ہمیں عملاً غور کر کے دکھائے گا. علی نے عملاً کر کے دکھایا کہ ایسے دیتا ہے. کیا بات ہے. نعرہ حیدری یا علی. علی خدا نے کہا میں رازق ہوں. نبی نے دلیل دی کہ یہ آیت دلیل ہے کہ وہ رازق. کیا بات. علی نے رزق بانٹ کے بتایا کہ وہ کیسے رازق. خدا نے دعویٰ کیا کہ میں عزتیں دیتا ہوں، رسول نے دلیل دی آیت کے ذریعے. علی نے معزز بنا کے بتایا کہ ہم عزتیں کیسے دیتے. کیا بات. اس کے لیے یہی پہ ایک مثال دے دوں. آسان نہیں ہوتا سلمان کو منا اہل بیت بنانا. کیا بات. سلمان منا اہل بیت اپنی لمبی نمازوں کی وجہ سے نہیں بڑھے، معرفت حجت کی وجہ سے بنے. بے شک بے شک. جس نے حجت کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا. جس نے علی ولی اللہ کی معرفت کی تو سمجھ لیجئے کہ اس نے توحید کی معرفت. بے شک. آج ہر کوئی کہتا ہے اللہ کو مانے، اللہ کو مانے، اللہ کو مانے. تو جا کے پہلے یہ تو پتا کیجئے کہ اللہ کے معنی کیا ہے. معصوم سے ایک شخص نے سوال کیا. معانی الاخبار کتاب کا حوالہ، التوحید کتاب کا حوالہ. معصوم سے پوچھا کہ مولا اللہ کے معنی کیا ہے؟ مولا نے فرمایا اسم اللہ 4 حروف کا مجموعہ ہے. الف، لام اول، لام تشدید اور ہا. معصوم فرماتے ہیں جو اللہ کا الف ہے وہ انعام کی علامت ہے کہ اس نے ہماری ولایت جیسی نعمت زمین پہ اتاری. بہت خوب. اور الف کے ہاں یہ قاعدہ اور قانون پایا جاتا ہے کہ الف 2 نقطوں کو ملائیں تو الف بنتا ہے. کیا بات ہے. کیا بات. بہت خوب. اور الف کے ہاں دوسرا قاعدہ یہ ہے یہ نیچے سے اوپر بھی جا سکتا ہے، اوپر سے نیچے بھی آ سکتا ہے. اب اگر یہ لفظ الف پہ میں رک جاؤں تو یہیں پہ بات مکمل ہو سکتی ہے اور آئندہ آنے والی ایک پوری مجلس الف پہ پڑھی جا سکتی ہے کہ الف کے ہاں کون کون سی لذتیں پائی جاتی. الف 2 نقطوں کے ملنے کو الف کہتے ہیں. اللہ اوپر سے نیچے نعمتیں بھیجے وہ بھی الف. مخلوق اپنی حاجتیں بھیجے تو یہ بھی الف.
کیا بات ہے، تمہارا حاجتوں کا بھیجنا، اس کا نعمتوں کا اتارنا، یہ اللہ کی الف ہے۔ مولا کہتے ہیں لام اول، یعنی کہ پہلی لام لازم کی ہے۔ لام تشدید جو اللہ کے اسم میں درمیان میں لام ہے، یہ ہماری ولایت کی ہے۔ کیا بات ہے، اور بہت جو خوب۔ بول ہے وہ ہمارے دشمنوں کی ہلاکت کی ہے۔ دشمنوں نے اس میں اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہماری ولایت کو تم پر اتار کے لازم قرار دیا، اور جس نے نہیں مانا اس کے لیے ہلاکت۔ کیا بات ہے، خوبصورت جملہ کہنے لگا ہوں، اس میں اللہ میں تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے علامہ، کیا بات۔ اللہ نے ہماری ولایت کو مخلوق پہ لازم کیا اور اس کے دشمنوں کے لیے ہلاکت۔ اختیارات معصومین، ولایت معصومین پہ یہ سلسلہ گفتگو جس کی آج پہلی نشست ہے، انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں ولایت معصومین علیہم السلام پہ بات ہوگی۔ اللہ میرے بھائی سید انتصار شاہ صاحب کے رزق معرفت میں اور اس کے ولایت میں اضافہ فرمائے۔ جس نیک نیتی کے ساتھ، جس محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ روحانیت اور معرفت کا سفر کر رہے ہیں، مولا ان کے کارواں میں مزید وسعتیں عطا فرمائے، شر شیاطین اور شر حاسدین سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ولایت معصومین ہی میں یہ ولایت ہے کہ بدن کربلا میں تھا اور سر کوفہ اور شام کے بازاروں میں قرآن پڑھا۔ سر حسین کا قرآن پڑھنا حسین کی ولایت، جو سر نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا تھا، یہ معجزہ نہیں، یہ اختیارات ولی ہے۔ یہ ولی کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو بغیر جسم کے بھی کلام کر سکتا، بغیر بدن کے کلام کر سکتا۔ لاش کربلا میں رہ گئی، سر کوفہ اور شام کے بازاروں میں چل۔ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 5 محرم ہمارے ہاں اون و محمد کی شہادت پڑھی جاتی ہے۔ یہ جناب سیدہ کہ وہ لال ہیں، علی کی بیٹی عالیہ نے ان کی صورت میں اپنی نسل مولا حسین پہ قربان کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے امام حسین کی روانگی کے وقت ان دونوں شہزادوں کو امام کا صدقہ بنا کے شہزادی کے ساتھ بھیجا تھا۔ میدان کربلا میں یہ حضرت عباس علیہ السلام کے شاگرد ایسی جوان مردی اور ایسی شجاعت کے ساتھ لڑے کہ شہزادی زینب نے الوداع کرتے ہوئے اون و محمد کے ماتھے چوم کے کہا تھا، اون و محمد اس لگن اور جذبے کے ساتھ جنگ کرنا کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو۔ زمانہ تمہاری جنگ دیکھے تو زمانے کو تمہاری جنگ سے اندازہ ہو جائے کہ جعفر طیار کیسے لڑتے تھے، حیدر کرار کیسے لڑتے تھے۔ اون و محمد فوجی اشکیا میں گھس گئے، اور کتابیں کہتی ہیں یہ حضرت اون علیہ السلام کا نقطہ امتیاز ہے جو واحد وقف ہو گیا جناب شہزادی عالیہ کے اس فرزند کے ساتھ کہ اس نے اتنا جوان مردی کے ساتھ حملہ کیا، یہ قلب لشکر کو چیرتا ہوا، میمنے کو کاٹتا ہوا، میسرے کو پلٹتا ہوا عمر ابن سعد کے خیمے کے اندر چلا گیا۔ جناب اون نے عمر ابن سعد کے خیمے کی پشت پہ نیزہ مارا، خیمے کی پشت پہ نیزے کا لگنا تھا، صدا کربلا سے آئی، واہ اون، مرحبا علی کا نواسا، مرحبا غیرت امیر المومنین۔ ادھر یہ آوازیں آ رہی تھی، یہ ناگہاں چاروں طرف سے فوجوں نے حضرت اون کو گھیر لیا۔ ایک ملاؤن نے پہلو پہ نیزہ مارا، جناب اون کا سر گھوڑے کی زین سے گرنا شروع ہوا۔ آواز آئی اماں میں گھوڑے سے گر گیا ہوں۔ شہزادے کا اتنا کہنا تھا، حسین ٹیلے پہ گر گئے، فضہ دروازے پہ گر گئی، علی کی بیٹی مسلح پہ گر گئی۔ فرمایا میرے اللہ میری قربانی قبول کرنا، میرے اللہ میرے لال کی قربانی قبول کرنا۔ یا محمد کی آواز آئی، بھیا اون میرے پاؤں رکابوں میں الجھ گئے ہیں۔ جناب محمد بھی زندہ تھے، یا گھوڑوں کا دوڑنا شروع ہوا۔ سرکار حضرت ابوالفضل عباس نے
ने अपनी तलवार को न्याम से निकाला। करीम करबला की आवाज आई, नहीं अब्बास आप न जाइएगा, अब्बास जंग नहीं करने। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मजलूमियत की हालत में अपनी कमर को झुकाए हुए फौजी अशकिया को चीर के जाने की कोशिश में थे। या नागहा खयाम हुसैनी से आवाज आई जनाब फिजा की, ए मौला हुसैन रुक जाइए, आपको अली की बेटी बुला रही है। इमाम हुसैन ने कहा, ज़ैनब तुम्हारे लाल घोड़े से गिर गए, ज़ैनब मैं तेरे बेटों की लाशें लेने के लिए जा रहा हूँ। अली की बेटी की आवाज आई, हुसैन लाशें उठाने से पहले एक बार मेरे खेमा के बाहर तशरीफ लाइएगा। करीम करबला बहन के खेमा के बाहर गए, शहजादी पर्दे के अंदर आई, मौला हुसैन के हाथ पकड़े, हाथों को चूम के कहने लगी, आप ओनो मोहम्मद की लाशें उठाने ना जाइएगा, आप सुबह से लाशें उठा उठा के थके हैं। फरमाया फिर लाशें कौन उठाएगा? फरमाया जहां गिर गए वहां गिरे रहने दे, जितनी देर आपने लाश उठाने के लिए जाना है और वापस लाने के लिए आना है उतनी देर मेरे सामने बैठे, मैं आपका चेहरा देखो, मैं इमाम की जियारत करूं। आज भी करबला के जाहिर गवाह है, ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की बेटे की कब्र आज भी करबला से बाहर है। आज भी जब जाहिर जाते हैं तो जनाब औन की कब्र की जियारत के लिए बाहर जाया जाता है। आज भी जनाब औन का रोजा जमाने को जनाब सैयदा की बेमिसाल कुर्बानी की मिसाल दे रहा है कि सदके कुर्बान जाएं ऐसी बहन की वफा पे जिसने भाई पे बेटा तो कुर्बान किया लेकिन बेटे की लाश उठाने नहीं दी कि कहीं मेरे भाई को तकलीफ ना हो। मेरा मालिक आपकी कोशिशों का कावश को कबूल फरमाए, इस अज़ादारी को शहजादी कबूल फरमाए, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आपकी नस्लों को अज़ादार फरमाए, आपको विलायत अमीरुल मोमिनीन पे हमेशा के लिए इस्तकामत नसीब फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल आमीन या रब्बुल आलमीन। सलाम अलैकुम या अली।